بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا سنڈے کمنٹس کا یہ 11واں ایپیسوڈ ہے، 11واں حصہ ہے، اور اس میں بہت سارے وہ سوالات جو آپ حضرات کے مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچے، ان سوالوں کو ہم نے شریک کیا ہے۔ بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہاں شریک نہیں کیا جا پاتا ہے یا ان کو الگ سے ہی جواب دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر سب سوالوں کو یہاں لے لیا جائے تو پھر یہ کلپ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس طوالت سے بچنے کے لیے بس چنندہ ہی کچھ سوالوں کو یہاں لیتے ہیں جو لوگوں کے کام کے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال درخواست ہوتی ہے کہ اس کلپ کو اخیر تک دیکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھانا چاہیے، تاکہ علم کی بے شمار وہ باتیں جو یہاں بیان کی جاتی ہیں آپ کی معلومات کے لیے، اور وہ سب کو پہنچیں۔ اور یہ بات سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ علم اس لیے نہیں ہے کہ صرف معلومات میں اضافہ کیا جائے، بلکہ علم اس لیے ہے کہ علم پر عمل کیا جائے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ بہت جلد تراویح پر خصوصی اور رمضان شریف پر خصوصی ایپیسوڈز کا سلسلہ شروع کریں گے، پارٹ 1 پارٹ 2 ٹائپ اس طرح سے۔ تو اس پر رمضان شریف اور تراویح پر الگ الگ شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات اپنے مسائل تراویح اور مسائل رمضان وغیرہ ان ایپیسوڈز کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آپ کو وابستہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال امان صاحب کا ہے۔ یہ کہتے ہیں یوم ولادت کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یوم ولادت پیدائش کے دن کو کہتے ہیں۔ جس دن آدمی پیدا ہوا ہو، کوئی بھی شخص، تو وہ پیدا ہونے والا دن اس کا یوم ولادت ہے، یہ چیز ہے۔ دوسرے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک صاحب نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب آپ ایک فنڈ بنا لیجئے تاکہ لوگ اس میں کچھ امداد بھیج دیں اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں کی کچھ مدد ہو سکے۔ یعنی ہم نے اصل میں لوگوں کو بار بار توجہ دلائی کہ بھی اپنے محلے کے غریب لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ میرے خیال سے اس سے متاثر ہو کر شاید انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے۔ ویسے تو ہم نے ایسا کوئی ارادہ نہیں بنایا کہ ہم ایسا کوئی فنڈ بنائیں گے، لیکن اگر بالفرض کسی بندہ خدا کو یہ لگتا ہو کہ ہمیں اس طرح سے کچھ کرنا چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں، ان کی رقم کو ہم ان کے حقدار لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے ہم نے مستقل ایسا کوئی فنڈ بنانے کا ہمارا کوئی ذہن ابھی نہیں ہے، اور آگے بھی ویسے تو ابھی نہیں ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایسا کوئی فنڈ بنائیں گے۔ باقی اللہ مددگار ہے، اللہ کرے حالات ہی اچھے ہو جائیں، ایسی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ آگے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں امام بن کر نماز پڑھانے والے پر کیا کیا مسائل جاننا ضروری ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، مہربانی کر کے بتائیے، بشکریہ۔ اقبال صاحب ویسے تو ہر ایک ایمان والے کو پوری زندگی نیک اور صالح بن کر رہنا چاہیے، پوری زندگی ایک اچھا شہری اور اچھا انسان بن کر رہنا چاہیے، اور شریعت کا پوری طرح سے پابند رہنا چاہیے۔ اور خصوصیت سے آج کل چونکہ ہر گھر میں ایک امام ایک امام تیار ہو گیا ہے، یا یوں کہیے کہ بعض گھر جو پڑھے لکھے ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، وہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے ماشاءاللہ کہ کبھی بیٹے نے پڑھا دی تو کبھی بھائی نے پڑھا دی تو کبھی والد نے پڑھا دی تو کبھی کسی اور نے پڑھا دی۔ اس طرح سے ایک گھر میں کئی لوگ بھی امام ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے اماموں کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ خلاف شرع کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ جن کاموں کو شریعت اسلامی نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ امامت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانیت کا تقاضا ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر برائی سے بچیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی مسلمان بھی ہے اور باہر جا کے جھوٹ بھی بول رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، اور جناب علی کم بھی تول رہا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے، ہرگز بھی یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جس طرح سے یہ بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، ایسے ہی جان لیجئے کہ بدرجہ امام کا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر آج کل تو خیر ایسا ہے کہ اتنی سختی سے یا سخت اصولوں کو بیان کرنے کا ذرا موقع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مستقل امام ہو، ان گھریلو اماموں کی بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ سب طرح کے لوگ ہیں اور زیادہ سختی کا اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ لوگ امامت کی جماعت کو ہی کہیں گھروں میں نہ چھوڑ بیٹھیں، اس وجہ سے ان کے لیے سخت بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو مسجدوں میں مستقل امام ہیں ان لوگوں کے لیے تو لازمی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی عملاً یعنی مستقلاً کبھی بھی نہ کریں، خلاف ورزی شریعت کو اپنی عادت نہ بنائیں، اپنا معمول نہ بنائیں۔ یوں تو ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف بھی فرمائے اور ہمیں محفوظ بھی رکھے۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مومن کا کام ہے کہ اس پر فوراً اللہ سے توبہ کرے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اب جو ہو گیا ہے اس کے لیے معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس چیز کو اللہ رب العزت کے ساتھ اقرار کر لے، یہ اس کی توبہ ہے، یہ اس کی توبہ ہے۔ بہرحال نیک صالح زندگی گزاری جائے، یہ ہر ایک مومن کا کام ہے، ہر ایک مسلمان کا کام ہے، اور امامت کرنے والے شخص کے لیے تو بدرجہ یہ بات ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں خطبہ یعنی جمعہ کا خطبہ موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، جب کتاب میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو موبائل میں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک آدمی تک خطبے کی کتاب پہنچانا یا خطبہ لکھ کر پہنچانا یہ محال ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے سب سے آسان صورت یہی ہے۔ میں بھی بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی کوئی مختصر سا خطبہ ہمیں واٹس اپ کر دیجئے، ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے۔ تو ہم بہت سارے لوگوں کو واٹس اپ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کیا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو ہم ایسے ہی مختصر بتا دیتے ہیں بھئی یہ پڑھ لو آپ، کوئی نہیں۔ تو خطبے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا، خطبہ تو آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں خطبہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، جس کو تھوڑا سا بھی کوئی سورہ فاتحہ بھی یاد ہے وہ بھی خطبہ پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ آپ موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جمعہ کن کن صورتوں میں ادا کر سکتے ہیں؟ خطبہ جمعہ کون پڑھے؟ خواتین کو کیسے شریک کیا جائے؟ گزارش ہے کہ مسائل جمعہ پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے۔ بہت اچھا۔ جمعہ کن کن صورتوں میں ادا کیا جائے؟ میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جمعہ گھر میں کن کن صورتوں میں ادا کیا جائے۔ بھائی دیکھو، آج کل چونکہ لاک ڈاؤن ہے، مسجدوں میں جانا پابندی بھی ہے، مسجدوں میں جانے پر نگاہ بھی لگی ہوئی ہے اور احتیاط بھی برتی جا رہی ہے، لوگ آپس میں بھی احتیاط برت رہے ہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ مسجد جانا نہیں ہو رہا ہے، لہذا اس صورت میں گھروں پر یا دوسری اس طرح کی جو جگہیں ہیں وہاں بغیر زیادہ مجمع کیے، بغیر بھیڑ بھڑکا اکٹھا کیے، وہاں پر جمعے کی نماز اس طرح سے ہو رہی ہے کہ کم سے کم 4 بالغ مرد وہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی امام بن جاتا ہے، 3 آدمی مقتدی بن جاتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے خواتین کے شریک ہونے کی، تو مثال کے طور پر اس روم کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی، ابھی اتنا بڑا ہے مان لیتے ہیں کہ پیچھے ایک صف ہم خواتین کی لگا سکتے ہیں اور پردے میں خلل نہیں ہوگا کہ سب لوگ گھر گھر کے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پیچھے کے حصے میں خواتین جمع ہو جائیں، یعنی پیچھے کے حصے میں پیچھے وہ اپنی ایک صف بنا لیں اور صف کے قاعدے کے مطابق وہ پیچھے کھڑی ہو جائے۔ لیکن بالفرض اس کمرے میں اتنی جگہ نہیں ہے، تو برابر کے کمرے میں یا برابر صحن ہو یا اور اس طرح کی کوئی صورت ہو، اس برابر کے کمرے یا صحن کے اندر وہ اپنی صف اس طرح سے بچھائیں کہ امام کے جو مصلی کا پیچھے کا حصہ ہے اس سے پیچھے ان کے پیر ہوں، ایسے طریقے سے وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ صورت میں بتا رہا ہوں کیونکہ سب لوگوں کے گھر بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے گھروں میں بھی آپ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ بہرحال پردے کا خیال خواتین ضرور رکھیں گی، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، خطبہ جمعہ کون پڑھے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں، جو شخص نماز جمعہ ادا کرا رہے ہیں، یعنی آج آپ کے یہاں جو امام بنے ہوئے ہیں وہ شخص خطبہ جمعہ پڑھیں، لیکن اگر بالفرض ایسا ہے کہ وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے یا کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کے کیا، وہ تو بغیر دیکھے بھی پڑھا جا سکتا ہے چونکہ خطبہ آسان ہے،
تو وہ نہیں کسی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی خطبہ پڑھ دے اور دوسرا آدمی نماز پڑھا دے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ جو آدمی خطبہ پڑھے وہی آدمی نماز پڑھائے۔ جائز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے خطبہ پڑھا اور دوسرے آدمی نے نماز پڑھا دی۔ بہرحال یہ چیز ہے، میرے ذہن میں یہ باتیں اس سوال سے متعلق اس وقت آ رہی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی ایسی بات اس سوال سے متعلق رہ گئی ہے محترم کہ وہ آپ کو پوچھنی تھی اور میں اس کا جواب نہیں دے سکا ہوں، تو آپ اس کے سلسلے میں دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پب جی، لوڈو اور کیرم جیسے کھیل کھیلنا کیسا ہے؟ محترم، لا یعنی محض اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے، اپنے وقت کو برباد کرنا ہے۔ اور پب جی وغیرہ تو بدرجہ اس کے بڑے نقصانات سامنے یہ آ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کھیلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ نہ اذان کا احترام ان کو رہ جاتا ہے، اذان ہو رہی ہے، ان کا پب جی چل رہا ہے، ان کو ان کی ماں باپ بلا رہے ہیں، کوئی اور ضروری کام سے ان کو جانا ہے اور ان کا پب جی چل رہا ہے اور اس سے ان کو فرصت ہی نہیں مل پا رہی ہے، اور نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، وہ سوچ رہے ہیں بس ابھی تھوڑا سا ابھی جا رہے ہیں بس نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسی صورت میں جو کھیل اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتے ہوں، یعنی جو اس طرح کی چیزیں اپنے اندر اس قدر مشغول کر لیتے ہوں کہ وہ فرض کے بھی مانع ہوتے ہوں، کہ اب نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی ان کو نماز کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ ہاں بس ابھی چل رہے ہیں، بس ابھی تھوڑا سا یہ ہو جائے، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینے کی فرصت اس لیے نہیں ہے کہ کھیل میں جو ہے خلل ہوگا۔ اماں ابا بلاتے ہیں، والد والدہ بلاتے ہیں، بھائی بہن بلاتے، یعنی کوئی بڑا بھائی یا کوئی ایسا ذمہ دار ہمیں بلا رہا ہے اور ضروری کام سے ہمیں جانا ہے، یا کوئی کاروباری کوئی ہمیں تقاضا ہے اور ہمیں اس پہ چلے جانا چاہیے تھا اور ہمیں جانا تھا لیکن ہمیں ہمارے گیم نے اجازت نہیں دی، تو پھر اس طرح کے کھیل کھیلنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ضروریات کے اندر مانع ہیں، احکام شرعی کے اندر مانع ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہمیں احکام شرعی کے مقابلے میں ہمیں دوسری طرف لگا رہی ہوں اور احکام میں سستی کا باعث بن رہی ہوں، ان چیزوں سے لازمی طور پر بچا جائے گا اور ایسی چیزوں کو قطعاً جائز نہیں مانا جائے گا۔ لہذا پب جی ہو، چاہے لوڈو ہو، کیرم ہو، یا اس طرح کے جو بھی اور کھیل ہوتے ہیں، اگر وہ اعمال کے سلسلے میں مانع ہیں تو ان سے ضروری طور پر بچا جائے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اس سلسلے میں اور بھی ذکر کروں، فون جو ہے یہ ایک لمٹ میں استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اگر اس کو زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے، جیسا کہ آج کل نوجوان نسل اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ضروری کاموں کو بھی چھوڑ کر فون کے پیچھے لگی، تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان کی چیز ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی بیماریاں انسان کو پیدا ہو جاتی ہیں جن کو وہ آگے چل کر محسوس کرتا ہے اور اس وقت ان کو بالکل بھی محسوس نہیں کرتا، ہم دیکھتے ہیں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے فون سے جڑی ہوئی ایسی ہر مشغولی کو کم کیجئے جو بہت زیادہ آپ کا وقت فون پر لگاتی ہو، چاہے اس میں پب جی ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، اس چیز کو اس لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ اس سے فون پر زیادہ وقت صرف ہوتا ہے اور فون کے نقصانات پھر ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں بیمار بناتے ہیں، چاہے وہ بیماریاں فوری طور پر ظاہر نہ ہوں۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو فون وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور آگے چل کر محسوس ہوتی ہیں، اس وقت آدمی محسوس ان کو نہیں کرتا۔ آگے اگلا سوال ہے، کہتے ہیں رزق کی برکت کے لیے کوئی آسان عمل بتا دیجئے۔ رزق کی برکت کے سلسلے میں ہم نے جہاں بہت ساری چیزوں کو پایا ہے، وہیں سورہ کوثر کو بہت ہی زیادہ مؤثر پایا ہے۔ اگر آدمی صبح شام 126 مرتبہ، صبح کو 126 مرتبہ، شام کو اگر سورہ کوثر کو پڑھ کر اپنی اشیاء کے اندر، اپنی چیزوں کے اندر اگر دم کرے، مثلا پیسے ہیں یا جو بھی اپنے گھر کے اس طرح کی چیزیں ہیں، راشن وغیرہ، اگر ان چیزوں پر روزانہ دم کرے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اس قدر برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر اسی تعداد کو اور بھی زیادہ بڑھا لیا جائے تو حاجتوں کے پورا ہونے اور رزق کی برکت جیسی چیزوں میں بہت زیادہ اور نہایت ہی زیادہ مؤثر اور مجرب پائیں گے آپ، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ نفع آپ نے حاصل کیا ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں نماز با جماعت میں خواتین کو شریک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کر سکتے ہیں تو کیا ترتیب ہوگی؟ نماز با جماعت کے اندر خواتین کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ آپ کے پیچھے مردوں کی صف ہے، اس کے پیچھے بچوں کی صف ہے، اور اس کے پیچھے خواتین کی صف ہے، اور خواتین کی صف
ایسی جگہ رہنی چاہیے جو مرد اور عورتوں کے درمیان میں اختلاط نہ ہو، آپس میں میل جول نہ ہو۔ اگر سب ایک دوسرے کے لیے محرم ہی ہیں، مان لیجئے باپ پڑھانے والے ہیں، بھائی پڑھنے والا ہے، بہن پیچھے پڑھنے والی ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے محرم ہو گئے، تو ایسی صورت میں تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صف پھر بھی ایسے ہی بنے گی کہ امام، مقتدی مرد، اس کے پیچھے بچے، اس کے پیچھے خواتین۔ اگر اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، آگے امام، پیچھے مرد مقتدی، اور یہ ساتھ میں لگا لیں اپنے بچوں کو بھی، جو بچے آپ نے پیچھے بھیج دیے ہیں، جگہ کی کمی کی وجہ سے ان کو برابر میں کھڑا کر سکتے ہیں آپ، اور پھر اس کے پیچھے تھوڑا سا گیپ دے کر پیچھے یہ خواتین کی جو صف ہے یہ بنا لی جائے۔ پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور صورت یہ ہے، مان لیجیے اتنی بھی جگہ نہیں ہے، اس صورت میں آگے جو آپ نے امام کو کھڑا کیا ہے، امام کے برابر میں مقتدی مرد کھڑے ہوں، تھوڑا سا پیچھے بس امام کے، اور مقتدی مرد وہاں کھڑے ہو کر ان کے پیچھے کی جو صف ہے اس میں خواتین کھڑی ہو جائیں، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال، اور اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آگے ہو جائیں، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیں، اور تکبیر خود کہیں، اگر کوئی اور دوسرا ایسا مرد نہیں ہے تو تکبیر خود کہیں اور نماز جماعت کے ساتھ۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ بیویوں کو ذرا بتا بھی دیا کریں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھی نہیں ہے، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو یہ موقع مل رہا ہے، تو ان کو تھوڑا سا بتا بھی دیا کریں کہ بھئی کیسے نماز پڑھنی ہے۔ بہرحال اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ بھئی رمضان شریف ہو یا کوئی بھی عام روزہ ہو، جب تک روزہ چلے گا، یعنی سحری کے ختم ہونے سے لے کر افطار تک، یہ جو پورا وقت ہے، اس وقت میں بیوی سے دور رہنا ہے۔ لیکن جب عشاء کے بعد آپ تراویح وغیرہ سے یا عشاء کی نماز وغیرہ سے آپ فارغ ہو گئے اور آپ لیٹنے لگے ہیں، یعنی رات کا جو وقت ہے جس میں روزہ نہیں ہے، اس وقت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، کوئی بے تکلف جائز ہے۔ آپ دن میں رمضان شریف کے دنوں میں، یا کوئی بھی روزہ ہے آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے، چاہے رمضان کا ہے یا کوئی نفل واجب جو بھی صورت ہے، روزہ رکھ کر بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن رات کے وقت میں بیوی کے پاس جانے میں آپ کو کوئی معنی نہیں ہے، یعنی قریب جانے کا مطلب ہم بستری کرنا۔ اگلا یہ کہتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اگر اپنی مسجد کے امام سے کسی بات پر ناراضگی ہو جائے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہمیشہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد کے امام سے ناراضگی ہو جائے تو نماز پڑھنا ان کے پیچھے کیسا ہے؟ میرے خیال سے مجھ سے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ مسجد کے امام سے ناراض ہونا کیسا ہے۔ جن کے پیچھے ہم سال 2 سال سے 4 سال سے یا اور بھی زیادہ سے یا اور بھی کم وقت سے ہم نمازیں پڑھتے آئے ہیں، ان سے بے وجہ ہم جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے ناراض ہونا کیسا ہے، شاید مجھ سے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا۔ جس نے بھی پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ جب ہم کسی امام سے ناراض ہو گئے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ یہ کیا مزاج ہے ہمارے مقتدیوں کا، ہمارے مسلمانوں کا؟ یہ کیا مزاج ہے؟ جس کے پیر پکڑ کر ہم اس کی خوشامد کر کے اس کو منا لیتے تو بھی غنیمت تھی، اس سے ہم عورتوں کی طرح سے ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے عورتیں اپنے شوہر سے ذرا سی بات پر سارے کو مٹا دیتی ہیں نا، ذرا سی بات پر ناشکری پر آ جاتی ہیں، آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، اور ذرا سی ایسے ہی ہمارے مقتدی لوگ اپنے اماموں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، اتنا قابل امام، اتنا اچھا امام، سب کچھ، بس اس بات پر ناراض ہو گئے ہیں کہ امام صاحب ہمارے بچوں کے اوپر دم کرنے نہیں آئے تھے، اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ اس لیے نہیں آئے، بات ختم ہوئی۔ امام کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کے گھر پر آپ کے بچوں کو دم کرنے جائے۔ ایسی بےہودہ سی باتیں پیش کرتے ہیں لوگ کہ صاحب ہماری بیٹی کا نکاح نہیں پڑھایا تھا، آپ میرج ہوم میں جا کر شادی کر رہے ہیں، وہاں عورتیں بالکل برہنگی پھیلا رکھی ہے، انہوں نے بے حیائی پھیلا رکھی ہے، شریف آدمی وہاں جا کے کرے گا بھی کیا؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ امام سے بڑھ کر شریف محلے میں کون ہوگا؟ محلے کے شریفوں کا سردار امام ہے، اس کو تو جانا بھی نہیں چاہیے تھا آپ کے میرج ہوم میں نکاح پڑھانے کے لیے۔ اس میں آپ کو ناراض ہونے کا حق کس نے دیا ہے؟ سارے حق بس مقتدیوں کو ہی ہیں ناراض ہونے کے، امام کو کوئی حق نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کا۔
ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اماموں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور یہی ظلم ہے مقتدیوں کا اماموں کے اوپر۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ہمیشہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم امام سے ناراض ہیں کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ آپ ناراض ہیں ہی کیوں؟ اگر آپ کی ناراضگی کی بنیاد پر یہ امام کو نکال دیا جاتا ہے، اور مان لیجیے یہ تھے کہیں دور دراز کے اور یہ چلے گئے، اور آپ نے چونکہ آپ تو ناراض ہیں، جب یہاں آپ کو برداشت نہیں ہو رہے تو آپ ان کو کبھی فون کر کے کیسے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں؟ تو آپ تو زندگی بھر کے لیے روٹھ گئے، اور جبکہ وہاں کہا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان سے بولنا نہیں چھوڑ سکتے، اور اس امام کو جس کو نکالا جا رہا ہے آپ کی ناراضگی کی وجہ سے، اس کو تو آپ نے پوری زندگی بھر کے لیے ختم کر دیا، وہاں 3 دن کی تو گنتی ہی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حضرات کو بھی فضول میں لوگوں کی خوشامد پر نہیں آنا چاہیے، اپنے وقار سے رہنا چاہیے اماموں کو، یہی امامت کا تقاضا ہے۔ اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ فضول میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اماموں اور علماء سے نہ روٹھیں، یہ آپ کے لیے عافیت کی بات ہے۔ اگر آپ روٹھتے ہیں تو یہ آپ کی شامت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آپ کے لیے دکھ کی بات ہے۔ اپنے مزاج کو اچھا بنائیے، اماموں سے روٹھنے کا مزاج نہ بنائیے۔ اگر امام صاحب ہم سے روٹھ گئے، ہر قیمت پر ان کو منائیے۔ اب ہوتا تو الٹا ہے، امام کو تو جب منائیں گے جب امام روٹھیں گے۔ امام کو تو پتہ ہے میرے روٹھ کے کیا کرنا ہے، اگر میں آج روٹھا تو شام تک میرا بستر بند جائے گا، تو بیچارہ مند وہ روٹھتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو روٹھنے کے حق سے ہی قوم نے محروم کر دیا، اور میرے نزدیک یہ قوم کی محرومی کی بات ہے۔ جب نصیحت کرنے والے کو آپ کو نصیحت کرنے پر روٹھ جانے کا ڈر ہو تو نصیحت کرے گا ہی کیوں؟ اور یہ آپ کے لیے شامت کی بات ہے، آپ کے لیے افسوس کی بات ہے۔ ہاں، کیا کہا جائے، امت کے حالات ہی عجیب ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس لیے میرا کبھی بھی ذہن نہیں بنا اپنی زندگی میں پڑھنے ورنے کے زمانے کے علاوہ کہ میں کبھی بھی کسی مسجد میں چھوٹا سا امام بھی فری میں بھی امامت کرنے کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا، اپنے لیے نہیں پسند کیا، دوسروں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اگر مسجد کے امام تعویذ بناتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پھر وہی سوال، بھائی آپ امام کو 20,000 روپے تنخواہ دیجئے، ان کو 15,000 روپے تنخواہ دیجئے، جب ان کا پیٹ یہاں سے بھر رہا ہوگا تو کیوں کسی کو تعویذ بنا کر ان سے کہیں گے لاؤ جی 1,000 روپے؟ وہ کہیں اور جا کر کچھ اور کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متولی ظالم ہے، اس مسجد کا متولی اس کا لائق نہیں ہے کہ وہ متولی بنایا جائے، کیونکہ وہ امام کی پیٹ بھر کر تنخواہ نہیں دے پا رہا۔ بڑے بڑے شہروں میں 5,000 10,000 روپے تنخواہ ہے، کیا بھلا ہوگا بیچارے امام کا، کیا بھلا ہوگا امام کا؟ اس لیے اماموں کی پیٹ بھر کے تنخواہیں دیجیے۔ پھر اگر امام ادھر ادھر جا کر کمائے تو آپ شکایت کر سکتے ہیں، آپ کی شکایت جائز ہے کہ ہم تو پیٹ بھر کر آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے ادھر ادھر جا کے کچھ کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نہ کریں، ہم اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو صورت ہے کہ صاحب ہم بھی کچھ نہیں دیں گے اور آپ کو کچھ کرنے بھی نہیں دیں گے، تو میں ذرا کیا کہوں، بتائیے پھر کیا کہا جائے؟ پھر تو یہی ہے نا کہ سب سے مظلوم مسلمانوں کے معاشرے میں اگر سب سے بڑا مظلوم دیکھنا ہے تو اپنی مسجد کا امام دیکھ لیجئے۔ ہائے ہائے، ایسی قوم پر کیوں عذاب نہ آئے جو سب سے زیادہ ظلم اپنے اماموں پر۔ مجھے بڑا رونا آتا ہے اماموں کے حالات دیکھ کر، اللہ معاف کرے۔ وہ بیچارے کہتے نہیں ہیں سفید کپڑے پہن کر رہتے ہیں، ان کے حالات کا کسی کو پتہ بھی نہیں، لوگوں کو ضرورت بھی نہیں۔ لوگوں کو ضرورت ہے تو بس اس بات کی کہ امام صاحب آپ نے وقت پر اذان نہیں پڑھی، امام صاحب آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئے، امام صاحب آپ آدھا منٹ لیٹ ہو گئے، امام صاحب آپ کے استغفر اللہ، اس کی کسی کو بھی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اس کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ امام صاحب کھانا وانا بھی ٹھیک سے کھا رہے ہو نہیں، امام صاحب جو تنخواہ دی جا رہی ہے اس میں پورتی بھی ہو رہی ہے یا نہیں، بس ہماری تو اتنی طے ہے جی، اب آپ کی پورتی ہو یا نہ ہو، اپنے بچوں کو زہر دے کر مار دے بیچارہ۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہم خوشحال زندگی جی سکیں تو تم اماموں کو خوشحال زندگی دے دو، تمہارے حالات بدل جائیں گے، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ ملک میں جو حالات خراب ہیں نا مسلمانوں کے، وہ بے وجہ نہیں ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ جب اللہ ظالم نہیں ہے تو اللہ جو کر رہا ہے نا وہ ہمارے اعمال کے اکارڈنگ کر رہا ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ایسے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اپنے اماموں کا بھی خیال رکھو، اور وہ تعویذ جو لکھ رہے ہیں نا وہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ ان کا کوئی یہ فیشن ہے، ان کا کوئی پیشن ہے، یہ نہیں، ان کی مجبوری ان سے تعویذ لکھوا رہی ہے، کیونکہ متولی ظالم ہے،
متولی ظالم ہے۔ متولی ظالم نہ ہوتا ان کو پیٹ بھر کے تنخواہ دیتا، کیوں جاتے وہ خواہ مخواہ لوگوں کے بھوت اتار کر اپنے بچوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے؟ کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی؟ وہ بھی کہیں اپنے مستی سے کہیں قرآن کی تلاوت کر کے متولی صاحب کے بچوں کے لیے اور مقتدیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے۔ تمہیں مفت میں ایک دعا کرنے والا مل رہا تھا، تم سے اس کی قدر نہ ہو سکی۔ دعائیں کروانے جاتے ہیں وہاں ایران اور توران، کہاں کہاں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اپنی مسجد والے امام چاہے کتنا بھی قابل ہو، کتنا اللہ والا ہو، اس پر الزام لگائیں گے، اس پر ظلم کریں گے، اس کا پیٹ کاٹیں گے، اور اس کو تنخواہ یہ سوچیں گے اگر 10,000 سے ہے تو 9,000 میں ہی کام چل جائے، اور دعا کرانے جائیں گے دور دور۔ ارے اسی کو تم منا لیتے، یہی جب فالتو اوقات اس کے بچ رہے ہوتے، یہی ان وقتوں میں قرآن کی تلاوت کرتا، آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا، اس سے اچھا دعا والا کون ملتا؟ اماموں کے پاس تو ٹائم بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے بہرحال ان باتوں کا خیال رکھیے، ان باتوں کا خیال رکھیے۔ میں تو بہت دل جلا ہوں، اس لیے میں بہت ساری اس طرح کی باتیں کہتا ہوں آپ سے، اور اس لیے نہیں کہتا کہ آپ سنیں اور ختم کر دیں، اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو اپنے متولیوں تک پہنچائیں، ان کو مجبور کریں کہ وہ اچھی تنخواہیں دیں اپنے اماموں کو، اچھی تنخواہیں دیں تاکہ ان کا بھلا ہو سکے۔ اگر جہاں تک تعویذ کا سوال آپ کر رہے ہیں تو بہرحال تعویذ لکھنا اگر قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے تو جائز ہے، اور قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر ہے تو جائز نہیں ہے۔ ایسے تعویذ کا نہ لکھنا جائز ہے، نہ لینا جائز ہے، نہ استعمال کرنا، اور جو قرآن و حدیث کے دائرے کا تعویذ ہے اس کا لینا بھی جائز ہے، استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن نگاہ اللہ پر رہے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کلپ کو لاسٹ تک دیکھنے کی بھی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی دکھائیں۔ پھر دہرا دوں اپنی بات کو۔